دوستو، اگر آپ لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ ہماری دنیا کے پورے اتہاس کی ابھی تک کی سب سے خطرناک جنگ کون سی تھی، تو انڈاؤٹیڈلی آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا جواب ایک ہی ہوگا، اور وہ جواب ہوگا سیکنڈ ورلڈ وار۔ کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہی ہمارے پورے دنیا کے اتہاس کی ابھی تک کی نہ صرف سب سے خطرناک بلکہ سب سے مہنگی جنگ بھی تھی۔ کیونکہ اس جنگ نے جہاں ایک طرف مالی طور پر ہماری دنیا کے امیر سے امیر دیشوں کی بھی کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا، تو وہیں دوسری طرف اس جنگ میں ہماری دنیا کے لگ بھگ 70 سے 80 ملین لوگ یعنی 7 سے 8 کروڑ لوگوں کو بھی اپنی جان گنوانی پڑی تھی، جو یقیناً ایک بہت بڑا آنکڑا ہے۔ اس جنگ کی شروعات 1939 میں اس وقت ہوئی تھی کہ جب ہٹلر نے پولینڈ پر اٹیک کیا تھا، اور جنگ کا اینڈ 1945 میں اس وقت ہوا کہ جب جنگ کے پورے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھ کر ایڈولف ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جنگ میں حصہ لینے والے سبھی طاقتور دیش دو گروپ میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروپ میں تو یوکے، فرانس، امریکہ اور رشیا جیسے دیش تھے، تو وہیں دوسرے گروپ میں جرمنی، جاپان اور اٹلی جیسے دیش تھے۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس کو ہماری دنیا کے لیے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ نے نہ صرف ہماری دنیا کے بہت سارے دیشوں کے اتہاس کو بدلا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہماری دنیا کے پورے نقشے کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ مگر دوستو، سیکنڈ ورلڈ وار سے ریلیٹڈ وہ ایک بڑا سوال کہ جو اکثر بہت سارے لوگوں کے دماغ میں وقت وقت پر آتا رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ اور رشیا کی جگہ ہٹلر کی جیت ہو گئی ہوتی تو آخر آج ہماری دنیا کا یہ نقشہ کیسا ہوتا؟ کیا سچ میں آج بھی ہماری دنیا ویسی ہی ہوتی کہ جیسی ہم کو نظر آتی ہے، یا پھر ہٹلر کے جیتنے کی وجہ سے ہماری دنیا کا نقشہ اور اتہاس پوری طرح سے بدل چکا ہوتا؟ کیونکہ ظاہر ہے، میں آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جنگ ہماری دنیا کے اتہاس کے لیے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ مانی جاتی ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ویسے تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے ہی ہماری اس دنیا میں ایسی بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ جس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آخر ہٹلر کی جیت کے بعد ہماری یہ دنیا کیسی ہوتی۔ مگر ان ساری کتابوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے اس کا نام ہے دی مین ان دی ہائی کیسل۔ یہ کتاب فلپ ڈی ڈک نام کے ایک رائٹر کی طرف سے 1962 میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں بہت سارے پہلوؤں سے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہٹلر کی جیت کے بعد ہماری یہ دنیا کیسی ہوتی۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگر ہٹلر سیکنڈ ورلڈ وار جیتتا تو آج کے دور میں ہم لوگوں کو یوروپ میں اتنے سارے دیش دیکھنے کو ہی نہیں ملتے، کیونکہ اتنے سارے دیشوں کی جگہ پر ایک ہی دیش ہوتا اور وہ ہوتا جرمنی۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے دیش ہوتے بھی تو ان پر ہر طرح سے ہٹلر کا ہی راج ہوتا، یعنی وہ ہٹلر کے ہی اشاروں پر کام کرتے۔ ایون رشیا جو آج اتنا بڑا دیش ہے، اس کا بھی زیادہ تر حصہ یا پھر کم سے کم کچھ حصہ تو ہٹلر کے انڈر میں ضرور آتا، کیونکہ ظاہر ہے ہٹلر نے رشیا کو انویڈ بھی کیا تھا، مگر رشیا پر انویڈ کرنا ہی ہٹلر کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار جیتنے کی وجہ سے اور دنیا کے زیادہ تر علاقے پر راج قائم ہو جانے کی وجہ سے ہٹلر ہی دنیا کا سب سے بڑا نیتا بھی مانا جاتا۔ اس کی طاقت کے سامنے دنیا کے سبھی نیتا پھیکے پڑ جاتے۔ ہٹلر کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج، سب سے طاقتور ہتھیار، یہاں تک کہ پرمانو شکتی بھی موجود ہوتی، اور ظاہر ہے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہٹلر اپنی پوری زندگی میں اگر سب سے زیادہ کسی سے نفرت کیا کرتا تھا تو وہ تھی یہودی قوم۔ یہودی قوم کے بارے میں ہٹلر کا یہ ماننا تھا کہ یہ ایک غدار قوم ہے، ایک ایسی غدار قوم کہ جس کی وجہ سے ہی فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کی ہار ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہٹلر نے پوری دنیا سے یہودیوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے ایک مشن بھی چلا رکھا تھا، کیونکہ ہٹلر کا یہ ماننا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو اچھے انسانوں کے ساتھ رہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اگر ہٹلر سیکنڈ ورلڈ وار جیتتا تو یہ رزلٹ یہودیوں کے لیے بہت خطرناک ہوتا۔ آج کے دور میں یوروپ میں تو یہودیوں کا رہنا ناممکن ہوتا ہی، ساتھ ہی ساتھ دنیا کے دوسرے علاقوں میں جہاں پر بھی یہودی رہ بھی رہے ہوتے تو وہ بالکل چپکے سے رہ رہے ہوتے۔ اس کے علاوہ اسرائیل جیسا دیش بھی ہماری اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اسرائیل دیش کا بننا بھی اس وقت ہی ممکن ہو پایا تھا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر کے خلاف امریکہ، یوکے اور فرانس جیسے دیشوں کی جیت ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اسموکنگ بھی ہٹلر کے دور میں ایک اہم فیکٹر ہوتی، کیونکہ وہ ہٹلر ہی تھا کہ جس نے اپنے دور میں پورے یوروپ میں اسموکنگ کے خلاف ایک بڑا ابھیان چلا رکھا تھا۔ اس کے دور میں اس کے پورے علاقے میں اسموکنگ پر پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی تھی۔ اسموکنگ کی کسی بھی چیز کو خریدنے اور بیچنے والے دونوں کے لیے کڑی سزا کا انتظام کیا گیا تھا۔
ظاہر ہے اگر ہٹلر جیتتا تو آج کے دور میں اسموکنگ جیسی چیزوں پر کڑی پابندی دیکھنے کو ملتی۔ اتنا ہی نہیں، حیرانی کی بات تو یہ بھی ہے کہ ہٹلر کے دور میں میٹ یعنی گوشت کھانے پر بھی پوری طرح سے پابندی ہوتی، کیونکہ ہٹلر خود تو ویجیٹیرین تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے دور میں جانوروں کے گوشت بیچنے پر بھی کڑی پابندی لگا رکھی تھی۔ بات کریں اگر دنیا کے دیشوں کی تو چائنا جیسا دیش کہ جو آج کے دور میں امریکہ کو بھی ٹکر دے رہا ہے، وہ خود بھی ہٹلر کے جیت جانے پر آج جاپان کا حصہ ہوتا، یعنی جاپان کے قبضے میں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر ہٹلر جیتتا تو وہ جیت صرف ہٹلر کی نہیں بلکہ جاپان کی بھی ہوتی، کیونکہ جاپان بھی اس کے ساتھ اس کے گروپ میں ہی لڑ رہا تھا، کیونکہ جاپان اس جنگ میں شاید کودا ہی اسی لیے تھا تاکہ وہ اپنے چھوٹے سے دیش کو ایک بڑا دیش بنا سکے، اور علاقوں کو قبضے میں لینے کے لیے اس کی نظر میں سب سے پہلے چائنا اور دوسرے نمبر پر رشیا تھا۔ رہا سوال ہمارے پیارے دیش انڈیا کا، تو ظاہر ہے اس دور میں ہمارا انڈیا برٹش امپائر کے انڈر میں آیا کرتا تھا، وہی برٹش امپائر کے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ تو اگر ہٹلر کی برٹش امپائر کے خلاف اس جنگ میں جیت ہوتی تو انڈیا بھی یا تو جاپان کے کنٹرول میں جاتا یا پھر جرمنی کے کنٹرول میں جاتا، مگر ہاں یہ بات بھی ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اس دور میں نیتا جی سبھاش چندر بوس اپنے رشتے جرمنی اور جاپان دونوں کے ہی ساتھ اچھے کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، یعنی نیتا جی سبھاش چندر بوس کے رشتے دونوں ہی دیشوں کے ساتھ بہت اچھے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہٹلر کی جیت کے بعد بھی انڈیا کو آزادی مل جاتی، مگر ہاں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہٹلر کی وچاردھارا انڈیا کے بارے میں بہت خراب تھی۔ اس نے ایک بار ہندوستان کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بولا تھا کہ جو برٹش لوگ ہندوستانی لوگوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں وہ بالکل اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ بھارت کے لوگ اسی کے لائق ہیں، وہ تو ہماری اس دنیا سے 150 سال پیچھے چل رہے ہیں۔ دوستو اب کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر ہٹلر کی جیت ہوتی تو ظاہر ہے ہماری دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں بھی امریکہ اور روس نہیں بلکہ جاپان اور جرمنی ہوتے، اور بالکل امریکہ اور روس کی طرح ہی بعد میں یہ دونوں بھی آپس ہی میں لڑنا شروع کر دیتے، اور ان دونوں دیشوں کے کولڈ وار کی وجہ سے ہی ہماری باقی دنیا بھی دو حصوں میں بٹنا شروع ہو جاتی۔ فی الحال دوستو ان تمام باتوں کا ریئلٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ساری کالپنک چیزیں ہیں کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لے کر اب تک بہت سارے رائٹرز کی طرف سے اپنی کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ ورنہ رہا سوال ہٹلر کی جیت کا، تو ہٹلر کی جیت کے چانسز تو شروع سے ہی بہت کم نظر آ رہے تھے، بلکہ یہ کہیے کہ جس دن سے ہٹلر نے سیکنڈ ورلڈ وار میں قدم رکھا تھا اسی دن سے یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ ہٹلر کبھی بھی اس جنگ کو نہیں جیت پائے گا، کیونکہ ہٹلر نہ صرف آبادی کے معاملے میں اپنے دشمنوں سے پوری طرح سے پچھڑا ہوا تھا بلکہ مالی طور پر بھی حد سے زیادہ پیچھے تھا، جس نے اس کو جنگ میں ہرانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔